90 کا دور تھا اور لاکھوں قائرین ان کے ناولوں کا بے چینی سے انتظار کرتے تھے۔ لائبریری ہو یا بک سٹال، اسکول ہو یا کالج، ہر جگہ انہی کے ناول اور کہانیوں کا تذکرہ ہوتا تھا۔ لوگ انہیں خط لکھ کر ان کے ناول میں اپنا خط شامل ہونے کا انتظار کرتے تھے۔ انہوں نے نوجوانوں میں جذبہ حب الوطنی کی ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے اس عظیم مصنف کی جسے دنیا مظہر کلیم ایم اے کے نام سے جانتی ہے۔ پاکستان کے جاسوسی ادب میں جو مقام مظہر کلیم ایم اے کو حاصل ہے، شاید ہی کسی اور کو نصیب ہو۔ مظہر کلیم کا اصل نام مظہر نواز خان تھا، لیکن انہوں نے مظہر کلیم ایم اے کے کلمی نام سے شہرت پائی۔ اگرچہ مظہر کلیم کا شمار ملتان کے معروف وکلاء میں ہوتا تھا، لیکن ان کی اصل وجہ شہرت عمران سیریز کی تصنیف رہی، جسے انہوں نے ابن صفی کے انتقال کے بعد تقریباً 40 سال تک باقاعدگی سے جاری رکھا اور اس میں کئی نئے کردار بھی شامل کیے۔ مظہر کلیم ایم اے 22 جولائی 1942 کو ملتان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حامد یار خان ایک پولیس آفیسر تھے۔ مظہر کلیم ایم اے کے آباء و اجداد کا تعلق افغانستان کے محمد زئی درانی پٹھان قبیلے سے تھا۔ ان کے آباء و اجداد افغانستان سے ہجرت کر کے پہلے شور کوٹ آئے، جہاں کچھ عرصہ رہنے کے بعد ملتان میں آباد ہوئے۔ ان کے خاندان کے زیادہ تر افراد فوج اور پولیس میں ملازم تھے، لیکن مظہر کلیم اور ان کے چھوٹے بھائی نے پولیس کی ملازمت اختیار نہیں کی۔ ان کے بھائی انجینئر بنے، جبکہ وہ ایک لکھاری اور وکیل بن گئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اسلامیہ ہائی اسکول دولت گیٹ سے حاصل کی۔ 1957 میں یہاں سے میٹرک کیا اور اس کے بعد اسی اسکول میں پڑھاتے بھی رہے۔ بعد ازاں انہوں نے ایمرسن کالج سے ابتدائی اور ثانوی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد جامعہ ملتان سے اردو ادب میں ایم اے اور LLB کی ڈگری حاصل کی۔ وکالت اور عمران سیریز کے علاوہ آپ نے ریڈیو پاکستان ملتان کے مشہور سرائیکی پروگرام جمہور دی آواز کی میزبانی بھی کی۔ اس کے علاوہ ملتان بار کونسل کے صدر بھی منتخب ہوئے۔ اردو ادب میں ماسٹرز کرنے کے بعد وہ مختلف انشورنس کمپنیوں میں بھی کام کرتے رہے اور پھر صحافت کی طرف آ گئے۔ 1965 میں ان کی شادی برصغیر کے مشہور شاعر علامہ اسد ملتانی کے گھرانے میں ہوئی۔ مظہر کلیم کے پہلے ناول کا نام مانگا زونگا تھا۔ یہ ایک جاسوسی ناول تھا۔ یہ ناول انہوں نے اس وقت لکھا جب وہ صحافت کو خیر بات کہہ کر مکمل طور پر وکالت کو اپنا چکے تھے۔ خوش قسمتی سے ان کے پہلے ناول نے جہاں مقبولیت کے ریکارڈ قائم کیے، وہیں مستقبل میں جاسوسی ادب کے ایک بڑے ادیب کی راہ بھی متعین کر گیا۔ اس کے بعد ان کا ہر ایک ناول ایک معیار قائم کرتا چلا گیا اور ان کے قائرین کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی چلی گئی۔ چلوسک ملوسک، سباٹا دیو، عمرو عیار اور عیار جادوگر، چھنگ چھنگلو وغیرہ جیسے بہترین کرداروں کے خالق بھی مظہر کلیم ایم اے ہی تھے۔ ان کا ماسٹر پیس آنگو بانگلو نامی دو جوڑا بھائی تھے جو آج بھی بچوں میں بے حد پسند۔ مظہر کلیم کو گھر سے ہی لکھنے پڑھنے کا ماحول ملا۔ ان کے والد حامد یار خان کو مطالعہ کا بہت شوق تھا اور وہ دنیا کے ہر موضوع پر کتاب پڑھتے تھے اور اسے اپنی لائبریری میں محفوظ رکھتے تھے۔ وہ اپنے بچوں کے لیے بھی کتابیں اور رسائل لے کر آتے تھے۔ مظہر کلیم کے ایک دوست بھی جمال تھے۔ انہوں نے بہور گیٹ میں اپنی ایک لائبریری اور ایک اشاعتی ہاؤس بنا رکھا تھا۔ وہ اپنے ادارے کی طرف سے جاسوسی ادب شائع کرتے رہتے تھے، لیکن ان کے پاس ایسے لکھاری نہیں تھے جن کی کتابیں ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو جائیں۔ لہٰذا وہ کبھی کہیں سے مسودہ منگواتے، کبھی کسی سے کہانی لیتے، مگر ان کی کتاب فروخت نہیں ہو رہی تھی۔ اس دوران ابن صفی صاحب کا انتقال ہو گیا تو لوگ مختلف جعلی ناموں سے ابن صفی بننے کی کوشش کرنے لگے۔ کوئی این صفی تھا، کوئی نجمہ صفی، تو کوئی کسی اور نام سے سامنے آ گیا۔ مظہر کلیم کے یہ دوست بھی ان دنوں ایسی ہی کہانیاں چھاپ رہے تھے۔ ایک دن وہ پریشانی کے عالم میں مظہر کلیم کے پاس آئے اور اپنے مسائل کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا، میں آپ کو ناول لکھ دیتا ہوں، لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ آپ میرے نام سے شائع کریں۔ ان کے پہلے ہی ناول کو اتنی مقبولیت ملی کہ اس کے بعد وہ جاسوسی ادب کے ہی ہو کے رہ گئے۔ عمران سیریز میں مظہر کلیم ایم اے کے شائع ہونے والے ناولوں کی تعداد 600 سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے ان کی لکھی گئی مختصر کہانیوں کی تعداد 5000 سے زیادہ ہے۔ مظہر کلیم ایم اے جیسے عظیم ناول نگار صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کا نام پاکستانی جاسوسی ادب میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔